بیت المقدس مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کا اہم ترین مقدس اور متبرک مقام تھا، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی فوجوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 5ویں صدی ہجری کے آخر تک یہ اسلامی سلطنت کے قبضے میں رہا۔ اسلامی حکومت نے عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رواداری کا سلوک کیا۔ انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان کے شہری حقوق بھی سلامت تھے۔ وہ سلطنت کے طول و عرض میں آزادانہ حرکت کر سکتے تھے۔ انہیں غیر ملکی ہم مذہب حکمرانوں سے خط و کتابت کرنے کی پوری اجازت تھی۔ بڑے بڑے سرکاری عہدے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ دور دراز سے عیسائی بلا روک ٹوک فلسطین میں زیارت کے لیے داخل ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات نے عیسائیوں کے لیے زیارت کے بہتر مواقع پیدا کر دیے تھے۔ اگر مسلمان عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان امن و امان قائم نہ رکھتے تو ان مختلف فرقوں کے لوگ بیت المقدس میں ہی ایک دوسرے کا خون بہا دیتے۔ جب 361 ہجری میں مصر پر فاطمیوں کا قبضہ ہوا تو فاطمی حکمرانوں نے عیسائیوں کی تجارتی سرگرمیوں کی سرپرستی کی۔ عیسائی زائرین مختلف ملکوں سے مسلمانوں کی حفاظت میں بیت المقدس آتے اور مسلمانوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے، لیکن اہل اسلام کی یہ تمام رواداری اور فراخ دلی ان کی تعصب کی آگ کو نہ بجھا سکی۔ ان کے لیے بیت المقدس میں مسلمانوں کا وجود کسی بھی طرح قابل برداشت نہ تھا۔ چنانچہ یورپ کی متحدہ عیسائی طاقتوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ یسوع مسیح کے دین اور صلیب مقدس کی حفاظت کے نام پر یورپ کے ان وحشی اور غیر مہذب دیوانوں نے جس سفاکی اور بربریت کا مظاہرہ کیا، نصرانیت کی تاریخ میں اسے مقدس لڑائیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی یہ المناک کشمکش جو تقریباً 2 صدی تک جاری رہی، تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہے۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو جس بات نے یہ جرأت دلائی کہ وہ عالم اسلام کی طرف یلغار کریں، وہ مسلمان حکمرانوں کا باہمی اختلاف و انتشار تھا۔ بغداد کی عباسی حکومت اب برائے نام تھی۔ مصر پر دولت عبیدیہ کا قبضہ تھا، جو خود زوال پذیر تھی۔ سلجوقی خاندان کے فرما روا خانہ جنگیوں میں مصروف تھے۔ اس زمانے میں فلسطین پر ترکمانوں کے خاندان ازنوک نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ خاندان سلجوقی حکمرانوں کی زیادہ اطاعت نہ کرتا تھا۔ الغرض مسلمانوں کی قوت بڑھی ہوئی تھی اور ان کے آپس کے اختلافات اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بیت المقدس میں عیسائی زائرین دور دراز ملکوں سے نہایت شان و شوکت سے آتے تھے، جن پر زائرین ہونے کی بنسبت فوجی دستے ہونے کا زیادہ گمان ہوتا تھا۔ وہ باجے بجاتے ہوئے اور مشعلیں روشن کیے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ان کے طور اتوار بھی قابل اعتراض ہونے لگے۔ اس پر فلسطین کے حکمران ترکمانوں نے، جو عربوں کی طرح متحمل نہ تھے، انہیں روکا اور اصرار کیا کہ بلا اجازت اسلامی حکومت میں زیارت کے لیے نہ آئیں، لیکن زائرین نے اس تنبیہ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس بنا پر ترکمانوں نے ان پر کبھی کبھی سختی بھی کی۔ چنانچہ ایک متعصب راہب پیٹر نامی نے مبالغہ آمیزی سے کام لے کر یورپی عیسائیوں میں آگ لگا دی۔ پہلے وہ پوپ کے پاس جا کر رویا پیٹا، پھر اس کی اجازت لے کر وہ اطالیہ اور فرانس گیا اور جگہ جگہ مقامات مقدسہ کو کافروں سے آزاد کرانے کی دعوت اس انداز میں پیش کی کہ عوام میں جوش و خروش جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ ان حالات میں نومبر 1094 عیسوی میں روم کے پوپ اربن دوم نے اعلان کیا، ان کافروں سے جہاد کرو جو حضرت مسیح کی خانقاہ پر قابض ہو گئے ہیں۔ تم میں سے جو بھی اس جہاد میں شریک ہوگا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ تم میں سے جو مارا جائے گا، اسے بحشت میں جگہ دوں گا۔ پادریوں کے پروپیگنڈے اور پوپ کے اس اعلان نے یورپ کی عیسائی دنیا میں آگ لگا دی۔ مذہبی تعصب کے جنون کے ساتھ ملک گیری کی ہوس بھی بھڑکی۔ ان لڑائیوں میں شریک ہونے والوں کے سفلی جذبات کو یونان کی عورتوں کے سحرکارانہ حسن اور مشرق کی خوشبودار شراب کے تذکروں سے ابھارا گیا۔ بہرحال جوش کو ابھارنے کے لیے ہر ممکن تدبیر سے کام لیا گیا۔ جنہی ایک عیسائی اس جنگ میں شرکت کی خاطر اپنے گلے میں صلیب لٹکا لیتا تھا، وہ قرض اور ٹیکس سے آزاد ہو جاتا تھا، وہ کلیسا کی حفاظت میں چلا جاتا۔ ان دنیاوی فوائد کے علاوہ اسے گناہوں کی معافی کا یقین دلایا جاتا۔ فلسطین پر فوج کشی کے خیال نے دلوں میں بے انتہا جوش پیدا کر دیا تھا۔ جنت کے علاوہ ہر شخص کو اس میں مال و دولت کے حصول کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نظر آتا تھا۔ کاشتکار
جو غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے، خاندانوں کی چھوٹی اولاد جو وراثت سے محروم تھی، وہ امراء جنہیں آبائی جاگیر کا کم حصہ ملا تھا، وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ آ چکے تھے، اس مہم کے متعلق خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے اس فوج میں شریک ہو گئے۔ الغرض اس طرح 13 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ ان میں سے سب سے بڑے گروہ کا سردار خود پیٹر راہب تھا۔ یہ فوج اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھی۔ راستے میں غارت و تباہ گیری مچاتی ہوئی، خود آپس میں لڑتی بھرتی، قحط اور بیماری کا شکار ہوتی ہوئی جب فلسطین پہنچی تو اس کی کل تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ بیت المقدس اس وقت مصر کے فاطمی خلیفہ المستنصر کے قبضہ میں تھا، جو اس نے ترکمانوں سے لے لیا تھا۔ مصری خلیفہ یا کسی اور مسلمان حکمران میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس بلائے عظیم کا مقابلہ کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان صلیبی فوجوں نے ساحلی علاقے میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، اور بالآخر 15 جون 1095 عیسوی بمطابق 495 ہجری کو عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا، اور مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور کمزوروں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ اس قتل عام میں بیت المقدس کے یہودی اور غیر مقلد عیسائی بھی نہ بچے۔ اس شہر کی 60,000 افراد پر مشتمل پوری آبادی تہہ تیگ کر دی گئی۔ صلیبیوں نے یہ فتح اپنے 13 لاکھ افراد کی قربانی دے کر حاصل کی۔ اس فتح کے بعد بیت المقدس کا بادشاہ گاڈ فرائی بنا دیا گیا۔ گو یہ بڑا بہادر تھا، لیکن انتظامی صلاحیتوں میں کوڑا تھا۔ وہ بہت ہی جلد مر گیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین بودوائن بھی ایسا ہی نالائق نکلا۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے اکثر علاقے اپنے قبضہ میں کر لیے۔ 1119 عیسوی میں جب بودوائن مرا، اس وقت تک یہ علاقہ برباد و بے چراغ ہو گیا تھا۔ یورپ کا جاگیردارانہ نظام یہاں بھی رائج کر دیا گیا تھا، اور یہ جاگیردار آپس میں لڑتے اور ملک کو تباہ و برباد کرتے تھے۔ پہلی صلیبی جنگ کی ہولناکیوں اور تباہ کاریوں نے مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ موقع پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ خلفائے بغداد نے اس سلسلے میں کوششیں بھی کی، مگر زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار قدرت نے عالم اسلام کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے نور الدین زنگی کی صورت میں سامان پیدا کیا۔ نور الدین زنگی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد حلب کا علاقہ اس کے حصے میں آیا۔ اس نے قوت جمع کر کے فرنگیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوا، اور وہ اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لینے لگے۔ شام میں مسلمانوں کی ان کامیابیوں اور خصوصاً ایڈیسا کی فتح نے فلسطین کے عیسائیوں کو اس قدر ہیبت زدہ کر دیا کہ انہوں نے گھبرا کر یورپ سے مدد طلب کی۔ ان کی مدد کے لیے سینٹ برنارڈ نے مذہبی جوش دلایا، اور 1147 عیسوی میں جرمنی کا بادشاہ کونراڈ سوم اور فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم فوج لے کر اپنے مذہبی بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھے۔ ان کی فوج میں 9 لاکھ سپاہی تھے، لیکن یہ فوج بھی ہر قسم کی اخلاقی حدود سے آزاد تھی۔ جنسی آوارگی کا دور دورہ تھا۔ اس فوج کو بھی نور الدین زنگی اور سلجوقیوں کے ہاتھوں مختلف مقامات پر شکستیں کھانی پڑیں، اور اس طرح اس فوج کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ عیسائیوں کو بیت المقدس سے پوری طرح خارج کرنے کا فخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہے، جو نور الدین زنگی کا نائب اور حاکم مصر تھا، اور 1174 عیسوی میں اس کی وفات پر اس کا جانشین بنا۔ اس نے پہلے مصر، عرب اور عراق عجم کو اپنے قبضے میں کیا، اس کے بعد یروشلم کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان نے لڑائی شروع کرنے سے پہلے صلیبیوں کے سامنے بہت اچھی شرطیں رکھیں، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ آخر کار سلطان نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں محصورین نے رحم کی درخواست کی۔ سلطان نے عیسائیوں کو شہری حقوق دے کر انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دی، اور صلیبی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ 40 دن کے اندر اپنے بال بچوں سمیت بیت المقدس سے نکل کر طرابلس کو چلے جائیں۔ اس نے جنگی سپاہیوں پر معمولی سا زر فدیہ عائد کیا، لیکن 10,000 صلیبی سپاہیوں اور ان کے بال بچوں کا فدیہ خود اپنے پاس سے ادا کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور ہزاروں کا فدیہ معاف کر دیا۔ اس فتح میں نہ قتل عام ہوا اور نہ ہی لوٹ مار، بلکہ دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا گیا۔ اس طرح 583 ہجری بمطابق 1187 کو 88 برس کے بعد
بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد 7 صدیوں سے زیادہ باوجود متواتر حملوں اور لشکر کشیوں کے یہ مقدس شہر موجودہ اسرائیلی حکومت قائم ہونے تک پیروان اسلام کے ہاتھوں میں رہا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قابض ہو جانے سے یورپ میں بے چینی پھیل گئی۔ پادریوں نے عوام اور خواص کو نئی صلیبی جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا، جس میں انہیں کامیابی ہوئی۔ اس مہم میں یورپ کے 3 بادشاہوں یعنی انگلستان کے شاہ رچرڈ، فرانس کے فلپ اور جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک باربروسا نے شرکت کی۔ یورپ کی یہ فوجیں اسکلان کے قریب پہنچ گئیں۔ سلطان صلاح الدین نے اس متحدہ فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں سے مدد کی درخواست کی، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخرکار سلطان کو ہی تنہا میدان میں آنا پڑا۔ 1179 سے 1192 تک متواتر 3 سال تک اسکلان کے قریب خونریز جنگیں ہوئیں۔ جرمنی کا فریڈرک باربروسا ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا۔ اس کی فوج میں ابتری پھیل گئی، بہت سے سپاہی گھروں کو لوٹ گئے۔ اس لڑائی کے دوران میں شاہ فرانس اور شاہ انگلستان دونوں بیمار پڑ گئے۔ جب سلطان کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو انہیں برف، تازہ پھل اور مفرا شربت بھیجے، اور جب تک وہ بیمار رہے انہیں ہر قسم کی چیزیں بھیجی جاتی رہیں۔ مسلسل 3 سال کی غیر نفع بخش جنگوں نے صلیبیوں کو پریشان کر دیا۔ آخرکار شاہ انگلستان رچرڈ شیر دل نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے بعد ہر 2 جانب سے مشترکہ اعلان کیا گیا۔ مسلمان اور عیسائیوں میں صلح ہو چکی ہے۔ دونوں قوموں کے مقبوضہ ملکوں میں شہری آزادی جاری رہے گی۔ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں آزادی کے ساتھ آ جا سکیں گے۔ اس اعلان کو دونوں قوموں نے سنا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس جنگ میں دونوں طرف کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ جرمنی کا ایک بہت بڑا شہنشاہ ہلاک ہو گیا۔ اس پوری مہم کا صلیبیوں کو صرف یہ فائدہ ہوا کہ ساحل کے کچھ شہر ان کے پاس رہ گئے۔ اس صلح کے بعد باہر سے آئی ہوئی صلیبی کمک واپس چلی گئی۔ اس کے بعد پھر بھی 3-4 مہمیں بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے آئیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ